عہد کرو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ یہ اسپیچ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، جو سن 1947 میں عید کے موقع پر دلی کی جامع مسجد میں دی گئی تھی۔ انہوں نے آزادی ملنے پر مسلمانوں کو اس وقت خطاب کیا، لیکن ان کی یہ باتیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ابھی کے آج کے حالات کے لیے کہی گئی ہیں۔ ابوالکلام آزاد کا جنم 11 نومبر سن 1888 کو سعودی عرب کے مکہ میں ہوا تھا۔ 22 فروری 1958 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ اسپیچ ہر ہندوستانی کو سننی چاہیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو۔ جو حالات آج مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں وہ خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اسپیچ بتاتی ہے کہ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک پرسدھ بھارتی مسلم ودوان تھے۔ وہ کوی، لیکھک، پترکار اور بھارتی سوتنترتا سنگرام سینانی تھے، یعنی کہ فریڈم فائٹر۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی کیا، اب بہت سی گردشیں بیت چکی ہیں۔ میں نے جب تمہیں خطاب کیا تھا اس وقت تمہارے چہروں پر بے چینی نہیں، اطمینان تھا۔ تمہارے دلوں میں شک کے بجائے بھروسہ تھا۔ آج جب تمہارے چہروں کی پریشانیاں اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی۔ میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی۔ حد یہ ہے کہ پچھلے 7 سال میں تلخ سیاست جو تمہیں داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر گھڑی پر جھنجھوڑا تھا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ غفلت اور انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم یہ ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں اب جمود ہوں یا پھر دور افتادہ صدا ہوں، جسے وطن میں رہ کر بھی غریب اور وطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا وہاں میرے بال اوپر کاٹ لیے گئے یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دامن کو تمہاری کارگزاریوں سے غلہ ہے۔ میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ اور کیا تمہارے بھروسے میں فرق نہیں آ گیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ مرض موت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ بھروسہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم نے سنی کی انسنی سب برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا وجود نہیں بدل سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں، وہ تقدیر جو تمہاری دماغی منشا سے جدا ہے۔ انگریزوں کی بساط تمہاری خواہشوں کے خلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے کھڑے کیے تھے وہ بھی دگا دی گئے۔ حالانکہ تم نے سوچا تھا یہ بچھائی گئی بساط ہمیشہ کے لیے ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو خریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں مزید اضافہ کرنا میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں نے تمہیں ہندوستان کی آزادی کا احساس دلاتے ہوئے پکارا تھا اور کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے روک نہیں سکتی، اور اس کی غلامی کی زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائیں حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں۔ اور اگر تم نے وقت کے پہلو با پہلو قدم نہیں اٹھایا تو فیوچر کا اتہاس کار لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ مسلمانوں کا گول تھا، ملک کی آزادی میں وہ راستہ اختیار کیا جو صفحہ ہستی سے ختم ہونے والی قوموں کا ہوتا ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ سامنے لال قلعے کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا شان سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حکیمہ غرور کے دل آزاد کہہ لگاتے تھے۔
یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائش حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ تم خیال کرتے ہو تم سے کوئی اچھی شے چھین لی گئی ہے اور اس کی جگہ کوئی بری شے آ گئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو اپنا سمجھ رکھا تھا۔ میرا مطلب غیر ملکی کی غلامی سے ہے، جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں کھلونا بن کر زندگی بسر کی۔ ایک وقت تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کی فکر میں تھے، اور آج اسی جنگ کے انجام سے پریشان ہو۔ آخر تمہاری اس حالت پر کیا کہوں؟ ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی درپیش آ گیا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ خود کو سیاست کی زیادتیوں سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا کیونکہ میری باتیں پسند نہیں آتیں، لیکن آج مجھے جو کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلاف کو جس طرح سے ہوا دی گئی، اس کا نتیجہ اور آثار یہی تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے کئی جگہ پر آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 7 برس کے حالات دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ان سے مجھے کوئی نتیجہ ملنے والا ہے۔ البتہ مسلمانوں پر جو مصیبتوں کا ریلا آیا ہے، یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے حیرت کی بات ہو سکتی ہے، میرے لیے اس میں کچھ نئی بات نہیں ہے۔ مجھے پہلے سے ہی اس نتیجے کا اندازہ تھا۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر ہے کہ ہم اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنمائیوں کو دہلی میں بلانے کا نیوتا دیا ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں، ہم کو ہمارے سوائے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ نفرت کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی کو تیاگ دو۔ یہ 2 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے تیز ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں میں سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو یہ تمہارے فیصلے کتنے فائدہ مند ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کی میناریں تم سے اچک کر سوال پوچھ رہی ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ یمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارے جوش و خروش بیجا تھے، اسی طرح سے آج یہ تمہارا خوف بیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر ابھی تک تمہارے دل تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ۔ میں کلام میں تقریر کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارے لیے بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کی گٹھری اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے اور اب نیا دور ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چمن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالات دوسرے ہوں گے۔ لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ آج بھی ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی تعریف میں کچھ صفحے خالی ہیں اور ہم ان صفوں میں تعریف کے عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے، بلکہ تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ چکے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرن مانگ لو اور اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔
میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو، اور سمجھ لو تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے کہ تم بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے چڑھا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑیوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، آندھیاں آئی تو ان سے کہہ دیا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، یہ ایمان سے بھٹکنے کی ہی بات ہے۔ جو شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبانوں کے تار بیچ رہے ہیں، اور خدا کے اس درجے تک غافل ہو گئے ہیں جیسے اس پر کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی 1400 سال پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات کا سب سے بڑا محسن لایا تھا، اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان: بدل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ آج کی صحبت ختم ہوئی، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے گرد و پیش، اپنی زندگی کے راستے خود بناؤ۔ یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں تمہیں خرید کر لا دوں، یہ تو دل کی دکان میں سے ہی عمل کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔